أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر کو دیکھیں گے۔ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، و یقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، اور مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آج کے ہم اس لیسن میں متقیوں کی صفات کے بارے میں پڑھیں گے۔ متقیوں کی پہلی صفات ہے الذین یؤمنون بالغیبی۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید جو ہے متقیوں کے لیے پرہیزگار ہے۔ اب نیکسٹ آیات میں متقیوں کی صفات بتائی گئی ہیں کہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ کون سے ہوتے ہیں۔ متقیوں کی پہلی صفات ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی پہلی صفات یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ اپنے قلب و ذہن پر اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کرتے ہیں اور دل میں آنے والے افکار کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ یہ حق کے مطابق ہوں تو انہیں قلب و ذہن میں جگہ دی جا سکتی ہے، وگرنہ نہیں۔ اب پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان تصدیق، خوف اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں، کتابوں، فرشتوں اور آخرت کے دن کو مان لینا اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا ایمان ہے۔ ایمان کی عقل اور بڑھ گئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو رہنما بنا لیا۔ ایمان بالغیب سے کیا مراد ہے؟ ان تمام اموار غیب پر ایمان لانا جن کا تعلق ماضی، حال، مستقبل، احوال آخرت، اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان کی کیفیت سے ہے، اور جن کی خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء اور مرسلین نے دی ہے۔ بس اہل ایمان نہایت یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان کے وجود پہ ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ وہ ان کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورۃ البقرہ کی آخری آیات تلاوت کرتے تھے جو ایمان بالغیب کے بارے میں ہے۔ رب العزت نے فرمایا، رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مومن بھی سب ہی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 ہے، 285 ہے۔ ابو محریس بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کرے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ تو انہوں نے کہا، ہاں میں تمہیں ایک بہت اچھی حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے، اس کے باوجود کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا؟ فرمایا، ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، 17102۔ نیکسٹ ہے متقیوں کی دوسری صفات، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی دوسری صفات ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے اوقات پر اور اپنے قلب و ذہن پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ صلاۃ کیا ہے۔ عربی زبان میں صلاۃ کو دعا کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں اس عبادت کو کہتے ہیں جس میں قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، تشہد وغیرہ پائے جاتے ہیں، اور جسے روزانہ پنجگانہ مخصوص اوقات میں تمام شروط اور صفات و اقسام کے ساتھ پابندی سے پڑھا جاتا ہے۔ اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ اب ہم نے نماز پڑھنی ہے، لیکن ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، وضو کی تکمیل ہونی چاہیے، ارکان کے اعتدال، ترتیل قرات، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، توجہ قائم کر کے دل لگا کر نماز قائم کرنا ہے۔ اقامت صلاۃ سے مراد 5 چیزیں ہیں کہ ہم نے ایک تو
وقت پہ نماز ادا کرنی ہے، وضو کی تکمیل کرنی ہے، وضو اچھے طریقے سے کرنا ہے، ارکان کے اعتدال مطلب کہ قیام، رکوع، سجود میں ہم نے اس کا بھی مطلب ٹائم ڈفرنس دیکھنا ہے کہ ہمارا سیم ہونا چاہیے، اعتدال مطلب درمیان ہونا چاہیے، ترتیل قرات مطلب ہم جو نماز میں تلاوت کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے صحیح سے اب پڑھنی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے اور دھیان سے توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ تلاوت کرو اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس پر ثواب و مرتب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی اقامت کا حکم دیا ہے اور نماز پر ہمیشہ پابندی اور اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں، یہ سورۃ المعراج کی آیت نمبر 23 ہے۔ وقت کی پابندی کا حکم دیا، بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسے فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 ہے۔ جماعت کے ساتھ ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 ہے۔ اس میں خشوع و خضوع کا حکم دیا گیا ہے، وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، یہ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 2 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے، یہ مسلم کی روایت ہے 246۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان معاہدہ نماز کا ہے، جس نے نماز توڑی اس نے معاہدہ توڑ کر کفر کیا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل قیام کی بابت عرض کیا گیا کہ کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ مسلم کی روایت ہے 7125۔ اب متقیوں کی تیسری صفات ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب، ہدایت اور قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والی متقیوں کی تیسری صفات ہے کہ وہ اپنے مال پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، مثلا مال و متاع، زندگی، وقت، صلاحیت، اولاد، روابط وغیرہ۔ خرچ یعنی انفاق سے مراد اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا، اس میں صدقہ و زکوٰۃ دونوں شامل ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی، اہل و عیال کا نان و نفقہ اور اپنی حیثیت کے مطابق نیک کاموں پر مال خرچ کرنا بھی انفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد رزقناہم میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ مال و متاع جو تمہارے قبضے میں ہے تمہاری اپنی قوت اور ملکیت کے بل بوتے پر حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اسی نے تم کو عطا کیا اور اسی نے ہی تم کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا مال خرچ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ مما یعنی اس مال میں سے کچھ حصہ یعنی تھوڑا سا حصہ خرچ کرنا مطلوب ہے، اور وہ بھی استعمال ہوگا تو اپنے بھائیوں کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ غزوہ حنین میں 6,000 قیدی اور 24,000 اونٹ اور 40,000 سے زائد بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی غنیمت میں حاصل ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک چیز کو بھی نہیں چھوا، سب کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقسیم کر دیا اور خود خالی واپس تشریف لے آئے، یہ بخاری کی حدیث ہے 4337۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی ہی بکریاں عطا فرما دیں۔ وہ آدمی اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے قوم، اسلام قبول کر لو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ پھر محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا، یہ مسلم کی روایت ہے 6021۔ اسی طرح ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اسلام پھیرنے کے بعد جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے حجرے میں گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیزی کی وجہ سے گھبرا گئے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کے تعجب کو محسوس فرمایا تو فرمایا ہمارے پاس ایک سونے کا ڈلا تقسیم کرنے سے بچ گیا تھا، مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا، میں نے اس کے بانٹ دینے کا حکم دے دیا، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ 851۔
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم انفاق کی ترغیب کیسے دلاتے تھے؟ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2308۔ سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ دو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا۔ ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 2591۔ عادی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 1417۔ نماز اور انفاق کے اکٹھے ذکر آنے میں کیا حکمت ہے؟ حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کثیر مقامات پر نماز اور انفاق کو اکٹھا کیا ہے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو کہ توحید، تمجید اور ثنا پر مشتمل ہے، اور انفاق مخلوق کے ساتھ احسان اور وہ بندوں کا حق ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ایمان میں نجات ہے، نماز میں مناجات اور انفاق میں درجات کی زیادتی ہے۔ کسی دوسرے نے کہا ہے کہ ایمان میں خوشخبری، نماز میں گناہوں کا کفارہ اور انفاق میں طہارت ہے۔ اسی طرح آج کے ہم نے اس لیسن میں متقیوں کی 3 صفات کو دیکھا ہے۔ پہلی صفات ہے کہ وہ ایمان بالغیب، مطلب غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔